آج کے اس دن ہم سب لوگوں کا یہاں جمع ہونے کا مقصد سوات اور دیگر شمالی علاقہ جات کے بے کس و لاچار لوگوں کی اس مشکل گھڑی میں مدد کرنا ہے کہ جس میں وہ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم، تپتی گرمی میں کھلے آسمان تلے صرف اور صرف خدائی مدد کے طلبگار ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں حافظ جمشید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب حافظ جمشید صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں یو کے انقلاب فاؤنڈیشن اور البرٹ اسلامک کمیونٹی سینٹر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین جناب ظفر علی صاحب کا، مسجد کی انتظامیہ اور ہونہار اساتذہ اور طالبات کا کہ جن کی بدولت آج آپ تک یہ پروگرام پہنچایا جا رہا ہے۔ پروگرام کا مقصد سوات کے لاچار اور بے کس لوگوں کی مشکل گھڑی میں مدد کرنا ہے تاکہ آپ کے ڈونیشن سے ان لوگوں کے لیے دوائیاں، صاف پانی اور خوراک جیسی زندگی کی بنیادی ضروریات کا انتظام کیا جا سکے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں 2 لینگویجز میں پیش کیا جائے گا۔ پہلا پارٹ اردو پارٹ ہے اور جس میں جو ہے وہ بچوں کے ایکٹ انگلش میں ہیں اور میرے آرگنائزر یاسر یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، یہ پروگرام کو انگلش میں آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کے اہم پارٹس میں چیریٹی کار واش کا سلسلہ شامل ہے جو آپ یہاں پہ آنے سے پہلے آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ سلائیڈ شو کا ایک سلسلہ کا ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر آن ہو جائے اور ہم آپ کو سلائیڈ شو دکھائیں۔ بہت ہی محنت سے ہم لوگوں نے پریپیئر کیا تھا اور بچیوں اور بہنوں کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ہینا آرٹسٹ ہیں اور فیس پینٹنگ کا انتظام ہے۔ اس کے علاوہ البرٹ روڈ اسلامک سینٹر کے ہونہار طالبات کی خوبصورت پرفارمنس اور معزز مہمانان گرامی کی نالجبل سپیچ بھی شامل ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس پروگرام میں پرفارم کرنے والوں کی موٹیویشن کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے اور دل کھول کے پرفارم کرنے والوں کو داد دیجئے، کیونکہ یہ ایک چیریٹی پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں جمع ہونے والی رقم کو خالصتاً سوات اور دیگر شمالی علاقہ جات کے لوگوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ اگر کسی بھی سٹیج پر کسی بھی بہن یا بھائی کو معلومات حاصل کرنی ہو تو وہ پروگرام کے بعد ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن میں آپ کو سوات کے بارے میں دیتا چلوں، جہاں پہ ٹھنڈے پانی کے چشموں سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ میزبانی کا یہ عالم تھا کہ مہمان کو سوات کے لوگ خدا کی رحمت تصور کیا کرتے تھے۔ نوجوان بہن بھائی اور سکولز اور یونیورسٹیز جایا کرتے تھے یا پھر محنت مزدوری کر کے روزی اور روٹی کمایا کرتے تھے۔ سوات کے معصوم بچے کبھی پگڈنڈیوں پہ تتلیوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ مائیں اور بہنیں کبھی باعزت اپنے گھروں میں رہا کرتی تھی۔ خوبصورتی سے بھرے منظر کو دیکھ کر کبھی پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا
کہ سوات کی اس خوبصورت وادی کو کسی کی نظر کھا گئی اور وہاں پر کہیں سے طالبان آ گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان لوگوں کو یعنی طالبان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر تھیں اور ان کو مفت اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان طالبان نے طاقت اور بندوق کی نوک پر مقامی آبادی کو ڈرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ معصوم لوگوں پر کوڑے برسائے، یہاں تک کہ معصوم لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کو کیوں نہیں روکا گیا، اور یہ کہاں سے آئے، اور ان کو کیوں نہیں روکا گیا جب مختصر تعداد میں تھے؟ جب سوات کی وادی طالبان کے بھیانک وجود سے کانپنے لگی، تب گورنمنٹ آف پاکستان نے طالبان کے خلاف ایک ملٹری آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے پہلے سے کوئی اسٹریٹجی تشکیل نہیں دی گئی۔ پاک آرمی کے نوجوانوں نے ہیلی کاپٹرز، راکٹوں، جیٹ جہازوں، فضائی کارروائیاں کی، ٹینکوں سے گولے برسائے، جس کے نتیجے میں طالبان تو بچ گئے لیکن معصوم لوگوں کا بڑی تعداد میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق طالبان اور آرمی کی اس لڑائی میں اب تک معصوم بچے، جوان، عورتیں اور بچے جاں بحق ہوئے، جن بیچاروں کی لاشیں دھوپ، بارش اور موسم کی وجہ سے سڑکوں اور گلیوں پر ہی گل سڑ گئی۔ یہ طالبان کے خوف سے جو ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانے جاتے تھے جہاں پہ ان کو مار دیا گیا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ سوات کے اس آپریشن کے نتیجے میں اب تک 27 سے 28 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، اپنے گھروں سے ڈسپلیسڈ ہوئے، لاکھوں لوگ رستے میں ہی مارے گئے، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں۔ سوات جو کہ دنیا پر کبھی خوبصورتی کی ایک نشانی سمجھا جاتا تھا، سوات جو کہ کبھی غیرت مندی کی زمین سمجھا جاتا تھا، آج دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی کونے میں لوگ اس کا نام لینے سے کانپتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے رہنے کے لیے ان کے سر پہ چھت نہیں ہے، ان کے رہنے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کو پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی ٹھنڈے موسموں میں رہا کرتے تھے، آج 45 سے 45 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں رہتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ تپتی دھوپ میں خیموں میں رہنا کتنا آسان؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو معصوم بچے آرفنز ہوئے، جو یتیم ہوئے، وہ اپنے ماؤں سے کیا سوال کرتے ہوں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے، لوگوں سے اپنی شناخت پوچھتے پھرتے ہوں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی سکولنگ کا کیا ہو؟